دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ کل شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ یہ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزائم کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک چیل نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کم وقت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں جاسوس ہوں، اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑی قوی وہیکل شخص کو دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، تو اب تم کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل لگتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر طبرہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، ظہر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ کیا اس بستی والے اس سے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے، وہ لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں، وہ لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو کہ عرب کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کے اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں گا سوائے مکہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، طیبہ ہے، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ جگہ
وہ جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بحر عرب میں موجود ہے سقطرہ نامی جزیرہ۔ یہ وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سقطرہ ملک یمن کا وہ حصہ ہے اور ساحل سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بل ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا ارک نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے تقریباً 800 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحق ہے۔ یہ 3 کلومیٹر طویل ہے اور اتنی طویل ہے کہ پورے مشرق وسطی میں کہیں بھی موجود نہیں، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرقی وسط کو متاثر کر سکے گا۔ لہذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر القیاس یعنی اٹلانٹک اوشین میں موجود ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کیمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرا نارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکونما علاقہ ہے جس کے اندر 400 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج تک شائع نہیں کی گئی۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں کیل نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیات عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف کرسان برگان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کی بحری جہازیں اس جزیرے تک جاتی ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا کہ وہ جزیرہ برمودا تکون میں ہی ہے کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک وہ بیڑوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اب وہ برمودا سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح اور بہتر علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنی مقررہ وقت تک اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادیوں میں داخل ہو جائے گا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی اور فتنہ ثابت ہوگا، جس فتنے سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔